بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ ابن ماجہ۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز خواتین، اس وقت جس مرحلے پر سے ہم گزر رہے ہیں، اس مرحلے کو علماء کرام کئی اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے غضب اور ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے بندوں کی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جب راضی رہتا ہے تو اس وقت میں نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جب ناراض ہوتا ہے تو نعمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو نعمتوں میں عبادت کی توفیق سب سے بڑی نعمت ہے، مساجد کی آمد و رفت سب سے بڑی نعمت ہے، انسان کی آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، انسان کے لیے عبادتوں کا اور دیگر معاملات کا انجام دینا، اس کے لیے کھلی اجازت ملنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں سے بندہ اگر محروم کیا جا رہا ہے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ اسی لیے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت اترتی ہے وہ عمومیت کے ساتھ اترتی ہے۔ اذا نزلت البلاء عمت، جب مصیبت اترتی ہے تو وہ عمومی طور پر سب پر اترتی ہے۔ تو اس زمانے میں جو مصیبت ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، جو بلا ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، یہ بلا اللہ جل جلالہ امن والہ کی طرف سے عمومی بلا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا یا ایھا الناس مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تدعوا اللہ فلا یستجیب لکم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، قبل اس کے کہ تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ قبل ان تستغفروا فلا یغفر لکم، تم استغفار کرو گے تمہاری مغفرت نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ ان الامر بالمعروف، فرمایا نیکیوں کا حکم کرنا، لا یقرب اجلا، یہ موت کی مصیبت، موت کی بیماریاں اور موت کو دعوت دینے والی بلاؤں کو قریب نہیں کرتی۔ یہ فرمایا اگر نیکیوں کی دعوت موت کو قریب نہیں کرتی، یعنی اسباب موت کو قریب نہیں کرتی۔ پھر آگے ایک عجیب بات فرمایا حضور نے، ان الاحبار من الیہود والرہبان من النصارى لما ترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لعنہم اللہ علی لسان انبیائہم۔ فرمایا جس وقت یہودیوں کے بڑے اور علماء اور نصارہ کے رہبان، جس وقت انہوں نے نیکیوں کا حکم کرنا چھوڑ دیا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، اللہ نے اس زمانے کے نبیوں کی زبانی ان پر لعنت بھیجی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ثم عمہم البلاء، پھر مصیبت ان پر عام کر دی گئی۔ اسی طریقے سے اس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف علماء پر نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں پر ہے۔ اسی لیے حضور نے یا ایھا الناس کہا، اے لوگو،
اے ایمان والو تم پر یہ ذمہ داری ہے نیکیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر شوہر برائی کرتا ہے تو بیوی نہیں روکتی، بیوی برائی کرتی ہے تو شوہر نہیں روکتا، بچے برائی کرتے ہیں تو والدین نہیں روکتے، چھوٹے برائی کرتے ہیں تو بڑے نہیں روکتے، بڑے اگر برائی کرتے ہیں تو کوئی مشورہ نہیں دیتا۔ گویا برائی پر خاموشی یہ عام ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں اس وقت ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پر مصیبت جو عام ہو گئی ہے وہ برائیوں کے عام ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ہر برائی کو روکنے والے بنیں، ہر برائی کو آگے بڑھ کر اس کو تھام کر اور برائی کرنے والے کو نیک راستے اور صحیح راستے پہ لانے والے بنیں۔ اگر ہم نے روک تھام نہیں کیا پھر اس کے بعد ہماری دعائیں قبول ہونا بھی بند ہو جائیں گی، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام مراحل میں دعاؤں کا سہارا لیا کرو، دعاؤں کا سہارا لیا کرو۔ دعائیں یہ تمہیں تمام بلاؤں سے روکنے والی ہیں، تمام مصیبتوں سے روکنے والی ہیں۔ جس وقت بندہ دعا کرتا ہے، جس وقت بندہ اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، اس وقت میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ نہیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ نے روایت نقل کی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب میں سب سے پہلا سبب علماء نے اسی کو بیان کیا کہ پہلا سبب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مانگنا جب چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت ناراض ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں لوگ نماز پڑھنے کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں گویا ان کو دعا سے بڑھ کر اور بہت بڑا کام درپیش ہے۔ یہ لوگوں کا نکلنا اس بات کی طرف علامت ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے کوئی مانگنا نہیں چاہتے، ہم لوگ محتاج نہیں ہیں۔ گویا غیر محتاجی کا اظہار وہ لوگ اپنی سرعت رفت سے بتاتے ہیں، یہ چیز بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ آج فرصت ہی فرصت ہے مانگنے کے، آپ کے پاس موقع ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چند اوقات بتائے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان اوقات میں تواتر کے ساتھ جو وقت بیان ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ وقت بعد کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت فرض نمازیں ہم لوگ اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنے اوقات میں خوب دعائیں کیا کریں۔ اسی لیے کہا گیا کہ 3 اوقات کو کثرت کے ساتھ حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ ایک ہے تہجد کے وقت میں دعاؤں کا قبول ہونا اور اذان کے وقت میں دعاؤں کا قبول ہونا۔ اسی طریقے سے جمعہ کا دن اذان اور اقامت کے وقت میں دعا کا قبول ہونا، دیگر تمام نمازوں میں بھی اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا قبول ہونا، اور اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد دعا کا قبول ہونا۔ یہ تمام اوقات وہ ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ تفصیل کے ساتھ کون سے اور بھی مزید اوقات ہیں، کون سے ایسے الفاظ ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعاؤں کی طاقت کیا ہے اور دعاؤں کا مقام کیا ہے، دعاؤں کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے اور دعا کی طاقت کیا ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات آئے گی۔ اس وقت دعا کا موقع ہے، اور دعا کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ دعا عبادت کے ساتھ۔ ایاک نعبد جہاں ہے وہاں ایاک نستعین بھی ہے۔ دعا اللہ کی عبادت بھی کرو، اللہ سے مدد بھی طلب کرو۔ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آپ حضرات کے سامنے دعا کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں جو احادیث میں مروی ہیں، اور خاص طور پر ان بلا کے زمانے میں، آزمائش کے زمانے میں، بلا کہتے ہیں اصل میں آزمائش کو، آزمائش کے زمانے میں کیسی دعائیں مانگنی چاہیے، انشاءاللہ تفصیل سے بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔